الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے چند مسائل لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور کل میں درس رمضان میں کا پروگرام نہیں کر سکا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور پھر میں لیٹ ہو گیا تھا تو وقت بھی نکل گیا تھا۔ کچھ سوالات کافی آئے ہیں، تو ان سوالات کے انشاءاللہ جوابات دینے کے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات جو پوچھی گئی ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو حفاظ اکرام رمضان میں تراویح کے اندر قرآن مجید سناتے ہیں، تو کیا وہ اس قرآن کریم کو ختم جو کرتے ہیں رمضان میں، تراویح میں جو قرآن پڑھاتے ہیں، اس قرآن پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی حافظ قرآن کا رمضان کی تراویح میں قرآن پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک سوال آیا ہے، اور اس سے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک آپ کی نبوت قائم رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام وہ انسانیت کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جن قوموں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا، تو ہر نبی اپنے زمانے میں، اپنے دور میں اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی خیر خواہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم نے، جو سرکش قوم تھی، نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ ان سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، نعوذ باللہ، ہم تو آپ کو حماقت میں دیکھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں آپ کو، اور آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ جو کچھ قوم کی طرف سے جو کچھ اذیت دی جا رہی ہے، اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام انتہائی اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہوئے جواب میں یہ کہتے ہیں، یا قومی
لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تو نبی جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، یہ اپنی قوم کے اور انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور اس خیر خواہی کا یہ جذبہ جو ان میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت پر، اس تبلیغ پر، اور جو انسانیت کو وہ تعلیم دیتے ہیں، اس پر وہ اپنی قوم سے، انسانوں سے کوئی معاوضہ اور اجر طلب نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کی قوم میں شرک تھا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال وہ ان میں رہے اور ان کو دعوت دی، اور صبح بھی دعوت دی، شام کو بھی دعوت دی۔ 950 سال بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں ایک جملہ یہ بھی اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم، میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر وہ اللہ پر ہے، یعنی اللہ مجھے قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی یہ ارشاد فرمائیے، آپ بھی یہ کہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی اس دعوت اور تبلیغ جو تمہیں کرتا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تو نبی، جب رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کے اندر مخلص ہوتے ہیں، اور وہ کسی قسم کا کوئی اجر اور معاوضہ قوم سے نہیں لیتے، انسانیت سے نہیں لیتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی خاندان کے بارے میں فرمایا کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات نہیں لیتے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ تو نبی اپنی قوم سے مال نہیں طلب کرتا، معاوضہ نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا ذاتی کوئی مفاد ہے، یہ پیسہ لینا چاہتے ہیں، مال لینا چاہتے ہیں، پیسہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی بھی اجر اور معاوضے کے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کو ختم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ درہم اور دینار کی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی قوم کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس پر اب ان سے معاوضہ وہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کا کام کر رہے ہیں۔ انبیاء کی جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہ اب علماء کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا، اب یہ جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے دین کا، یہ انبیاء علیہ السلام آگے پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے متقدمین جو علماء ہے، فقہاء ہے، ان کے یہاں تعلیم پر، تبلیغ پر، امامت پر، اذان پر، قرآن پڑھنے پر، یعنی تراویح میں قرآن سنائے یا قرآن پڑھے کسی کے لیے اجر و ثواب کے لیے، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادات ہے، طاعات ہے۔ ایسی عبادات محضہ اس کو کہتے ہیں، ان کو طاعات کہتے ہیں۔
میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، اس پر کسی سے میں اجرت نہیں لے سکتا. میں روزہ رکھتا ہوں تو میں کسی اور سے اجرت نہیں لوں گا. میں حج کرتا ہوں، کسی سے اجرت نہیں لوں گا. اسی طرح میں نماز پڑھاتا ہوں یا حج میں کوئی شخص امام الحج بن کر جاتا ہے، لوگوں کو حج کی تعلیم دے رہا ہے، تو متقدمین جو علماء ہے، فقہاء، انہوں نے کہا اس پر اجرت لینا جائز نہیں. البتہ فقہ حنفی کے اندر احناف میں جو متاخرین فقہاء ہے، انہوں نے بعض صورتوں میں پھر گنجائش دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھاتے ہیں، معلم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں. یہ جو کام ہے یہ دین کے اندر اہم کام ہے، بنیادی کام ہے. تعلیم بھی ضروری ہے، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، ورنہ مسلمانوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں پہنچے گی. نماز پڑھانا جو دین کا ایک اہم رکن ہے، شعار ہے، مساجد دنیا میں ہے، وہ امامت کے بغیر اور جماعت کے بغیر آباد نہیں ہوں گی. اذان ضروری ہے، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے. تو یہ اسلام کی جو بنیادی اہم کام ہے، اس کی بقا کے لیے اور تعلیم اور اسلام کی تعلیم کی بقا کے لیے اب انہوں نے کہا کہ جی ائمہ کو، مؤذنین کو، معلمین اور مدرسین کو اب تنخواہ دینا، پیسہ دینے کی صورت فرمایا اب یہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اسلام کی تعلیم ختم ہو جائے گی، نمازیں ختم ہو جائے گی، اذان ختم ہو جائے گا، اور یہ نقصان ہوگا مسلمانوں کا. تو مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی. اسی لیے تمام فقہائے احناف کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، جہاں متاخرین نے اجازت دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ جن جن جگہوں پر ضرورت ہے وہیں تک اجازت دی گئی ہے، اس سے آگے آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. علامہ شامی نے اس پر تفصیل سے بحث لکھی ہے. لہٰذا ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کو اجرت بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نماز کی اجرت نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر اگر کوئی امام صاحب نماز میں لیٹ آئے یا ایک نماز نہیں پڑھائی تو کمیٹی والے کہتے ہیں جی ہم آپ کی تنخواہ کاٹ رہے ہیں. تو بھائی کوئی نماز کی اجرت تو نہیں دے رہے آپ ان کی ایک خدمت کر رہے ہیں، ان کی چونکہ ضروریات ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ ان کی ضروریات پورا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کو عام جو لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. امام ملازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، محاورتاً ہم کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے وہ امام کو تو اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے. وہ تو مجبوری کی وجہ سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کو دوسرے ملازمین کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ ایک نماز نہیں پڑھائی تو آپ کہتے ہیں جی آپ کی اتنی تنخواہ کاٹیں. ہاں آپ اپنے نظم جو بنانا چاہتے ہیں وہ نظم بنائیں، نظم ضرور بنائیں، لیکن اس کو معاوضہ، نمازوں کا معاوضہ نہ کہے اس کو. یہ ایک بات سمجھنی چاہیے. اور اس میں ایک دو باتیں اور بھی سمجھ لیجئے کہ اگر اچھا اب جو تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ تراویح پڑھنا سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں اگر قرآن ختم نہ کیا جائے تو بغیر ختم قرآن کے بھی تراویح ہو سکتی ہے، چنانچہ آخری 10 سورتوں سے ہو سکتی ہے تراویح. لہٰذا اس صورت کے اندر اجرت پر اگر کوئی قاری صاحب یہ کہتے جی میں قرآن سناؤں گا اور اتنے پیسے لوں گا تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. وہ اجرت، معاوضہ لے کر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح معاوضہ لے کر قرآن خوانی کرانا میت کے ایصال ثواب کے لیے کہ اتنے پیسے دیں گے، آپ قرآن پڑھیے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، جی 10 بندے لے آئیے تو فی بندہ ہم آپ کو 500 روپے دیں گے اور آپ جو ہے نا قرآن پڑھیے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی خطیب صاحب ہے جی آپ ہمارے یہاں آ کر تقریر کیجئے تو ہم آپ کو اس تقریر پر اتنے پیسے دیں گے. صاف صاف بات بتا رہا ہوں مسلمانوں والی، صاف صاف بات، مسلمانوں والی بات اور صحیح بات
کسی بھی عالم سے جا کر پوچھ لیجئے جو واقعی مسئلہ بتانا جانتا ہو، جو فقہ جانتا ہو، قرآن حدیث جانتا ہو، جو عربی پڑھ سکتا ہو، کتاب پڑھ سکتا ہو، عالم دین ہو، اس سے پوچھ لیجئے تراویح میں اگر قاری صاحب یہ کہتے جی میں قرآن پڑھوں گا، ختم کروں گا، پیسے لوں گا، جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے تراویح بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو تراویح پڑھانا بھی جائز نہیں ہے. یا کوئی خطیب صاحب کہتے جی میں تقریر کروں گا، اس تقریر پر اتنے پیسے لوں گا، پیسہ لینا جائز نہیں ہے، نہ پیسہ دینا جائز ہے. یا قرآن خوانی آپ ہمارے گھر میں آ کر کیجیے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، جائز نہیں ہے. قاری صاحب سے تلاوت کروا رہے ہیں اور قاری صاحب کو آپ بلاتے ہیں جی ہماری محفل میں تلاوت کیجیے اور آپ کو اتنے پیسے دیں گے، پہلے سے آپ وہ پیسے طے کرتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو ایک تلاوت کی 10,000 روپے لوں گا، اور وہ مجلس والے کہتے نہیں جی ہم تو ذرا کمزور لوگ ہیں، ہم تو آپ کو 5,000 دیں گے. قاری صاحب کہتے نہیں میں تو 10,000 لوں گا. آخر چلو کہتے جی 8,000 پر راضی ہو جاتے ہیں. خطیب صاحب کہتے جی میں ایک تقریر کے اتنے لوں گا. قاری صاحب کہتے مجھے رمضان میں تراویح پڑھانے کے اتنے لوں گا. یہ سب ناجائز ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات یہ ہے. فقہائے متاخرین احناف نے صرف امام کو، مؤذن کو، معلم کو، مدرس کو تنخواہ دینے کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ اگر یہ ان کو تنخواہ نہ دی جائے تو دنیا کے اندر مساجد میں نمازیں ختم ہو جائیں گی، اذان ختم ہو جائے گا، دین اسلام، قرآن حدیث فقہ کی تعلیم ختم ہو جائے گی. یہ ضرورت ہے یہ. لہٰذا اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہاں اگر کوئی قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کی مسجد میں قاری صاحب ہے، آپ دیکھتے ہیں یار وہ غریب آدمی ہے اور اس بیچارے کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کی ویسے ہی مدد کریں. مدد نہیں کرنی چاہیے کیا مسلمانوں کو مسلمان کی؟ اور وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتا. دو باتیں ہیں یہ سمجھ لیجئے. قاری صاحب آپ سے پیسہ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے دینا تو جائز ہے. یہ تو منع نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں لوگ بڑے گڑبڑ کرتے ہیں کچھ لوگ. ہم تو علماء کو یہ کہتے ہیں، قاریوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھاؤ، تراویح پڑھاؤ، قرآن ختم کرو، پیسے مت مانگو. لیکن کمیٹی والے جو مسجد کی کمیٹی ہے یا مسجد کے جو منتظمین ہیں یا کمیٹی کے علاوہ جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ پیسے دے سکتے ہیں، ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، گفٹ بھی دے سکتے ہیں، اور دینا چاہیے. اچھے اچھے گفٹ دینے چاہیے. کون آپ کو تو منع نہیں ہے ہدیہ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات لینے سے منع فرمایا تھا، لیکن ہدیہ آپ لیتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے تھے. ہدیہ لینے میں تو کوئی حرج نہیں، ہدیہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں لوگ اپنے بعض لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں، کہتے نہیں جی مولویوں کو، امام کو، قاری صاحب کو تو پیسے نہیں دینے چاہیے نا، وہ تو اجرت ہو جاتی ہے. بھائی وہ ان کے لیے لینا، مانگنا جائز نہیں ہے. وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آپ کو دینا منع نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. کیا اتنے بھی مسلمان جو ہیں وہ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے، ہاں شادیاں ہوتی ہے، اور شادیوں میں جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ جو ہمارے یہاں ہم اداکاروں کو، فنکاروں کو، ڈانسروں کو بلاتے ہیں، اور ایک ایک رات میں جو ہم لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں ایک ایک رات میں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کا تو حساب بھی دینا پڑے گا قیامت کے دن. اور اسی شادی میں مولوی صاحب کو بلایا آپ نے نکاح پڑھانے کے لیے تو 500 روپے دے دیے. ایک طرف لاکھوں روپے لٹوا رہے ہیں، ایک طرف 500 روپے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے نہیں جی وہ تو امام صاحب تو وہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو بھائی وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کیوں اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. ساری باتیں ہمیں یہیں پر آ کر یاد آتی ہے.
باقی جگہ ہمیں یاد نہیں آتی باتیں. یہ بات یاد رکھیں, ہم علماء کو یہ سمجھاتے ہیں, قاریوں کو بھی سمجھاتے ہیں پیسہ مت مانگو, اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ تمہارے لیے مانگنا جائز نہیں ہے, تم بغیر پیسے مانگے اسی پر گزارا کرو, اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. لیکن دوسری طرف ہم لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں بھائی آپ بھی تو ان کا خیال کریں نا, آپ بھی ان کا خیال رکھیں. جب وہ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی امام صاحب آپ, بات کوئی چلی اس طرح, تو کہنے لگا جی وہ ڈاکٹر تھا, تو یہ مولویوں کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت بڑی ہوتی ہے نا, ہماری تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا کرے, جب یہ مہینہ ختم ہو جائے نا, آپ اپنی بغیر برکت والی تنخواہ یہاں لے آنا اور میری برکت والی تنخواہ آپ لے جانا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کبھی بات نہیں کی. تو میں نے ویسے ہی کہا تھا, مزاحن کہا تھا, لیکن ہمارے یہاں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں, یہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا قاری صاحب کے لیے. تراویح میں قرآن وہ پڑھے, اللہ کے لیے قرآن پڑھائے, پیسوں کے لیے نہ پڑھائے. اس کا پیسہ اور اس کا اجر دنیا میں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. کون دے سکتا ہے کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ کون دے سکتا ہے آپ کو؟ دنیا میں ساری دنیا بھی کوئی آپ کے قدموں میں ڈال دے, وہ اس کا بدل نہیں بن سکتا. اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے قاریوں کے لیے تو چاہیے وہ اللہ کے لیے قرآن پڑھائے تراویح میں. ہاں, جو مسلمان ہیں, جو علاقے کے لوگ ہیں, جو مسجد کے منتظمین ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ قاریوں کا خیال رکھے, وہ مدرسین کا خیال رکھے. جو قرآن تراویح میں پڑھاتے ہیں وہ دن بھر قرآن کو یاد کرتا ہے, رات کو تراویح میں سناتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. اور آپ کی ایک مسجد میں اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, اللہ کا قرآن ختم ہو گیا. آپ ساری زندگی بھی چاہیں تو آپ حافظ نہیں ہیں, آپ قرآن نماز میں ختم نہیں کر سکتے, تو اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے, تو آپ ان کو معاوضہ نہ دیں, اجرت نہ دیں, اور وہ دینا بھی جائز نہیں ہے, لیکن ان کو ہدایہ دے سکتے ہیں, گفٹ دے سکتے ہیں, ان کا اکرام کرنا چاہیے. بہرحال میں تو سوچ رہا تھا کچھ اور مسائل بھی آج بیان کروں گا, وہ ایک ہی مسئلہ اتنا لمبا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی سوالات پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.